بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ آخر تک سنیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، جن کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی ہاجرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام حضرت بی بی سارہ تھا، جن کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چکی تھی اور حضرت بی بی سارہ کی عمر 90 سال تھی، لیکن حضرت بی بی سارہ اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے انہیں ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت بی بی سارہ کو اللہ پاک نے 90 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن و منور اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے حسین چہرے والے، بہت زیادہ جمال والے اور انتہائی خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زہری حیات طیبہ میں 40 سال کی عمر میں اپنے چچا ہاران کی بیٹی رفقہ سے شادی کی۔ رفقہ بانجھ تھیں۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ پاک نے آپ کو 2 جڑواں صاحبزادے عطا کیے۔ بڑے لڑکے کا نام عیس تھا اور دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی سے بالکل جڑے ہوئے تھے وہ یعقوب تھے۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام عیس سے یعقوب علیہ السلام کی نسبت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے کیونکہ وہ پہلی اولاد تھے، اور حضرت اسحاق کی بیوی رفقہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھیں کیونکہ وہ چھوٹے صاحبزادے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام معمر و ضعیف ہو گئے اور آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تو ایک دن آپ نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش کی اور اسے حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کرو اور کھانا تیار کر کے لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ عیس شکاری تھے، شکار کی تلاش کے لیے روانہ ہو گئے۔ عیس کی والدہ رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو فرمایا کہ بکریوں کے گلے سے 2 عمدہ بکریوں کے بچوں کو ذبح کرو اور اپنے والد گرامی کی پسند کے مطابق کھانا تیار کرو، اور اپنے بھائی کے واپس آنے سے پہلے پہلے اپنے والد گرامی کو کھانا پیش کرو تاکہ تمہارے والد جو دعا دینے والے ہیں وہ تمہیں مل جائے۔ ماں نے عیس کے کپڑے یعقوب کو پہنا دیے اور یعقوب کے کندھوں اور گردن پہ بکری کے بچوں کی کھالیں ڈال دیں کیونکہ عیس کے جسم پر کثرت سے بال تھے۔ جب یعقوب کھانا لے کر والد گرامی کے قریب آئے تو والد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ چمٹا کر ان کے جسم کو ٹٹولا، فرمانے لگے کہ آواز یعقوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم عیس کا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، پھر دعا کی کہ الہ العالمین اپنے بھائیوں میں سے اسے قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت یعنی برتری عطا فرما، انہیں اور ان کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما کر ان کو برکت عطا فرما۔ جو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام والد گرامی کی ضیافت اور خدمت سر انجام دے کر باہر نکلے، عیس اپنے والد کی خواہش و حکم کے مطابق شکار کا گوشت تیار کر کے حاضر خدمت ہو گئے۔ والد گرامی نے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ عیس نے جواب دیا، ابا جی یہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ فرمایا، کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کھانا نہیں لے کے آیا تھا؟ میں نے اسے تناول فرمایا اور تمہارے لیے دعا کی۔ عیس نے عرض کی، قسم بخدا مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھائی یعقوب حصول دعا میں سبقت لے گئے ہیں۔ بڑا غصہ آیا اور والد گرامی کے وصال کے بعد بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔
نیز اپنے والد سے مخصوص دعا کے علاوہ اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ الہ العالمین عیس کی اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی عطا فرما۔ ماں نے جب بیٹے عیس کے ارادے کو بھانپ لیا کہ وہ اپنے بھائی یعقوب کے قتل کے درپے ہے، تو بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ عیس کے غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے اور ماموں ذات بہن سے شادی بھی کر لے۔ اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی انہوں نے راضی کیا اور ان سے اجازت لے کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والدین کی دعاؤں کا زاد راہ ساتھ لے کر دن کے آخری حصے میں حران کی طرف چل پڑے۔ دوران راہ رات کے سائے چھا جانے کی وجہ سے آپ ایک جگہ محو استراحت ہو گئے، یعنی آرام فرمانے لگے۔ ایک پتھر کو سرہانہ بنایا اور نیند کے مزے لینے لگے۔ اسی دوران خواب دیکھتے ہیں کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیری اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے کثیر اولاد عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیرے اور تیرے بعد آنے والی تیری نسلوں کے لیے مختص ہوگی۔ جب بیدار ہوئے تو خواب کی فرحت پر خوشی سے جھوم اٹھے، منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو عبادت الہیہ کے لیے یہاں عبادت خانہ تعمیر کروں گا اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کروں گا۔ جس پتھر کو سرانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی پہچان اور شناخت باقی رہے، اور اس جگہ کا نام بیت ایل مقرر کر دیا، یعنی بیت اللہ۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اب بیت المقدس ہے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ بیداری کے بعد سفر کو جاری رکھا۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام حران میں اپنے ماموں کے ہاں پہنچ گئے۔ ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی صاحبزادی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، جبکہ لیا زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے کہا کہ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ ماموں نے یہ شرط عائد کر دی کہ اگر 7 سال تک تم میری بکریاں چراؤ تو پھر تمہاری شادی کی صورت نکل سکتی ہے۔ جب 7 سال تک آپ نے بکریاں چرانے کی شرط کو پورا کیا تو اب اپنے ماموں جان سے اپنی شرط کی تکمیل کے لیے بات کی۔ تو 7 سال تکمیل کے بعد ماموں لابان نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شب زفاف گزارنے کے لیے دلہن کے پاس گئے۔ دیکھا تو وہ بڑی بیٹی لیا ہے۔ صبح ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے راحیل کا رشتہ مانگا تھا اور آپ نے لیا کو میرے پلے باندھ دیا۔ ماموں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ ہاں اگر تو لیا کی بہن راحیل کو چاہتا ہے تو 7 سال مزید میری بکریاں چراؤ، پھر میں تمہاری شادی اس سے کر سکتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، تب راحیل کو بھی ان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ اس وقت ان کے دین میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، بعد ازاں توریت کی شریعت میں اسے منسوخ کر دیا۔ لابان نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کو ایک ایک باندی دی۔ لیا کو جو باندی دی اس کا نام زلفہ تھا اور راحیل کو جو باندی دی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے زحف اور حسن و جمال کے فقدان کو ان کی اولاد کی نعمت سے پورا کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں لیا کے بطن سے سب سے پہلے روبیل پیدا ہوئے اور پھر شمعون، پھر لاوی اور پھر یہودا۔ یہ 4 بیٹے اللہ پاک نے آپ کو شروع میں آپ کی زوجہ لیا سے عطا فرمائے۔ راحیل کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ انہیں غیرت آئی اور انہوں نے اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ آپ نے اس سے وطی کی جس کے نتیجے میں اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام دان تھا اور دوسرے کا نام نفتالی رکھا گیا۔ لیا نے بھی یہ دیکھتے ہوئے اپنی باندی زلفہ اپنے شوہر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ زلفہ نے آپ کے 2 بیٹوں کو جنم دیا،
ان میں سے ایک کا نام جاد تھا اور دوسرے کا نام عشیر تھا۔ پھر لیا کے ہاں پانچواں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایساخر تجویز کیا گیا، اور اس کے بعد چھٹا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام زابلون رکھا گیا۔ حسین و جمیل بیوی راحیل جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، انہوں نے اللہ کی حضور دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایک بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے راحیل کی فریاد کو سنتے ہوئے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں جو بیٹا عطا فرمایا وہ عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبع تھا، اور زمانہ انہیں یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتا ہے۔ یہ تمام خاندان حران میں ہی مقیم تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی دونوں صاحبزادیوں سے شادی کر لینے کے بعد بھی 6 سال تک ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی حران میں مدت اقامت 20 سال ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے آپ کے ماموں لابان کی بکریوں اور مال مویشیوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ 20 سال کی مدت کے بعد آپ نے اپنے ماموں سے اجازت طلب کی کہ اب مجھے اہل خانہ کے ہاں جانے دیا جائے۔ مہربان اور قدر شناس ماموں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے میرے مال مویشی میں بے پناہ اضافہ فرمایا ہے، لہٰذا میرے مال میں سے جو چاہتے ہو لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے اس سال بچے دینے والی ہر وہ بکری دے دیں جو مختلف رنگ کی ہو، اور ہر وہ حاملہ بکری دے دیں جو سفید و سیاہ داغ والی ہو، اور بغیر سینگوں والی سفید بکریاں ماموں نے آپ کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے پھر مزید عطا فرما دیں۔ پھر ان کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیان کردہ صفات کے مطابق وہ ریوڑ سے سارا مال آپ کو عطا کر دیا۔ یہ قافلہ اپنے مال مویشی سمیت اپنے آبائی گاؤں کی طرف چل پڑا۔ 3 دن تک یہ قافلہ چلتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادام اور اخروٹ کے درختوں کی 2 تر شاخیں لیں، انہیں چھیلا اور بکریوں کے پانی پینے کی جگہ پر دونوں کو نصب کر دیا تاکہ بکریاں اس کی طرف دیکھ کر گھبرائیں اور دوڑیں نہیں۔ یہ چیز خرق عادت اور اقسام معجزات میں سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی بکریوں، چوپایوں اور غلاموں کی بہتات ہو گئی۔ اس کثرت اموال نے ماموں کے خاندان کی توجہات کا رخ مزید ان کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اب اپنے آبائی گاؤں اور قوم کی طرف واپس تشریف لے جائیں، اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ ذات الہی ان کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے سامنے یہ حکم خداوندی پیش کیا، سب قبول کرتے ہوئے آپ کی پیروی میں چلنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے مال مویشی اور اہل خانہ کو لیا اور چل دیے۔ اس دوران راحیل نے اپنے والد کے بتوں کو چرا لیا۔ جب یہ قافلہ حدود شہر کو تجاوز کر چکا تو لابان اور اس کی قوم انہیں آ ملی۔ لابان نے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر اظہار عتاب کرنا شروع کر دیا کہ بتائے بغیر آپ شہر سے کیوں چلے آئے اور کس لیے ہمیں آگاہ نہ کیا؟ ہم خوشی کا اظہار کرتے اور آپ کو خوشیوں سے روانہ کرتے، اپنی بیٹیوں اور اولاد کو الوداع کہتے، اور کس لیے تم ہمارے بتوں کو اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا کہ راحیل بت چرا کر لے آئی ہے، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ ان بتوں کو توڑ ڈالے گی، کیونکہ اس کا والد بتوں کی پوجا کرتا تھا اور یہ جو ہے وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بت نہیں لائے۔ ابان بتوں کی تلاش کی غرض سے بیٹیوں اور باندیوں کے خیمے میں داخل ہوا، لیکن اسے بتوں کا نام و نشان تک نہ مل سکا۔ راحیل نے وہ بت پلان کے نیچے کمل میں چھپا رکھے تھے اور پلان کے اوپر خود بیٹھی تھی، اس لیے وہ بتوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ارض سعیر کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے ملاقات کی اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیس کی جانب البرد کو بھیجا، وہ آپ کا غلام تھا، تاکہ اس کے لیے اظہار عجز کرتے ہوئے معذرت کرے۔ البرد واپس پلٹا اور اس نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ عیس 400 سواروں کو لے کر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حضور سر بسجود ہو کر عجز و انکساری کے ساتھ دعا کی۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے عظیم ہدیہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ ہدیہ کیا تھا؟ جو 200 بکریوں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈھے، 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں، 40 گائے،
10 بیل اس میں شامل تھے۔ آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کو جداگانہ ریوڑ کی صورت میں ہانکتے ہوئے لے کر جائیں، ہر ریوڑ کے درمیان فاصلہ ہو۔ جب عیس ان سے ملے اور پہلے سے پوچھے کہ یہ کس کا مال ہے اور تم کس کے غلام ہو، تو جواب دینا کہ تمہارے غلام یعقوب کا مال ہے جس نے میرے آقا عیس کو بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ اس طرح اس کے بعد والا ایسا ہی جواب دے، اور اسی طرح سارا مال ان کی بارگاہ میں میرے بھائی کو پیش کر دیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں، باندیوں اور 11 بیٹوں کے ہمراہ 1 سے 2 راتوں کی مسافت پیچھے رہ گئے تھے۔ رات کو سفر جاری رکھتے اور دن کو آرام کرتے۔ سفر کرتے کرتے جب تیسری رات گزر گئی، صبح کو اجالا ظاہر ہوا تو انسانی شکل و صورت میں ایک فرشتہ آپ کے سامنے آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے انسان سمجھتے ہوئے پکڑ لیا اور اسے پچھاڑ کر اس پر غلبہ پا لیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام یعقوب ہے۔ فرشتے نے کہا آج کے بعد تمہیں اسرائیل کے سوا اور نام سے پکارا جانا مناسب نہیں ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام و پہچان کیا ہے؟ تو فرشتہ غائب ہو گیا۔ تب آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ عیس 400 آدمیوں کے ہمراہ ان کی جانب آ رہا ہے۔ آپ اس کے سامنے آئے اور بھائی عیس کو بڑے محبت سے سلام اور آداب پیش کیا۔ جب عیس نے چھوٹے بھائی کے آداب و سلام کو دیکھا تو ان کی طرف بڑھا اور ان کی پیشانی کو چوما اور جذبہ ترحم کی بنا پر دوڑ پڑے۔ عیس نے نظر اٹھائی، عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو پوچھا کہاں سے یہ تیرے پاس اتنا کچھ آیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تیرے غلام یعقوب کو یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے ہمراہ سعیر کے پہاڑوں کا ارادہ لیے ہوئے چل پڑے۔ جب سعیر کے قریب سے گزرے تو وہاں آپ نے ایک گھر اور چوپاؤں کے لیے سائبان تیار کیا۔ پھر شخیم کی بستی پر یروشلم کے پاس سے گزرے تو بستی سے پہلے ہی ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر آپ نے ایک قطعہ زمین خریدا۔ 100 بھیڑوں کے عوض اس زمین کو خریدا گیا تو وہاں پر آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سفر آگے شروع کیا اپنے گھر کی طرف۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسری بیوی راحیل کے ہاں حضرت بنیامین کی ولادت ہوئی اور ان کی ولادت کی مشقت سے حضرت راحیل وصال فرما گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں دفن کر کے ان کی قبر پر ایک پتھر رکھ دیا۔ وہ مشہور پتھر ان کی قبر پر آج تک موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو کل اولاد ہوئی وہ 12 تھی۔ بنیامین کی پیدائش کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند ہو گئے۔ لیہ سے روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، ایساخر اور زابلون یہ 6 بیٹے تھے۔ راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین تھے۔ راحیل کی باندی سے دان اور نفتالی تھے اور لیہ کی باندی سے جاد اور عشیر، یعنی یہ کل 12 بیٹے تھے آپ کے، اور انہی کی پھر آگے اولاد جا کر بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سرزمین کنعان کی ایک بستی جبرون میں آ کر اپنے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس سکونت اختیار کر لی اور یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہو گئے اور 180 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ آپ کے بیٹوں عیس اور یعقوب علیہ السلام نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس جگہ دفن کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خوبصورت واقعہ جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، اگلی ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔